PTI اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ 13 سال سے مصیبت میں تھا، اس سے نجات ملنے والی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پہلے نااہل ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی ڈگری بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، ویسے تو انہوں نے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، بہت کچھ، لیکن انہوں نے ڈگری اپنی نیشنلٹی چھپائی تھی۔ اس نیشنلٹی کے اوپر سپریم کورٹ نے انہیں نااہل کیا تھا۔ نااہل ہونے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ جتنی تنخواہیں وغیرہ آپ نے لی ہیں، جتنے بینیفٹس لیے ہیں، پیپر کے اوپر وائٹ، بھائی اگر دوسرے بینیفٹ کہتے تو پھر تو کچھ رہتا ہی نہیں، اربوں روپے چوری تو آرڈر ہو نہیں سکتا تھا، وہ تو انشاءاللہ سزا ہوگی، واپس کراؤ۔ اس کے اوپر یہ گئے، انہوں نے پتہ نہیں چال بازی کر کے، کوئی ڈرامہ کر کے دوبارہ بائی الیکشن کرایا، آج تک ایک بھی چیز واپس نہیں کی۔ سندھ میں 13 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا، جس میں 13 سال میں 8,900 ارب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے، 8,900 ارب سے زیادہ، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ تو الگ چارٹ شیٹ، ہفتہ وار چارٹ شیٹ دی جائے گی۔ اس کے اندر صرف انہوں نے ڈیولپمنٹ میں خرچ کیے 1650 ارب۔ تو اس 8,900 ارب کی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، میری نہیں ہے، کسی آپ کی نہیں ہے، کسی چینل کی نہیں ہے، کسی اینکر کی نہیں ہے، اس کے مطابق 1400 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق، اور جو 1650 ڈیولپمنٹ کا بچا تھا، اس کے اندر سندھ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق 44% کرپشن اس میں ہوئی ہے، مطلب 1400 ارب ایک اور تقریباً 700 ارب ایک، یہ ملا کے تقریباً 2000 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے۔ کراچی میں پانی چوری ہو رہا ہے، ہم ان کو بے نقاب کریں گے۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی آواز کو دبایا گیا۔ بجٹ جیسے اہم معاملے پر اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ سپریم کورٹ کا ایک پٹیشن کے اندر فیصلہ آ چکا ہے، اور وہ ہے پٹیشن نمبر 59/2013 ڈیٹڈ 3/12/2013 کو۔ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس غیر قانونی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آج بھی ہزاروں ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس کے ذریعے، مطلب چوری کا پانی باثر لوگ نکال رہے ہیں پولیس کی مدد سے، اریگیشن کی مدد سے، اور غریب آبادکار کو، ٹیل کے آبادکار کو پانی نہیں مل رہا۔ اپوزیشن لیڈر کو چھوڑیے، خود بلاول کو تقریر کرنی ہے اسلام آباد میں ایز پارلیمنٹری لیڈر آف پیپلز پارٹی، لیکن کراچی میں سندھ اسمبلی میں PTI کا پارلیمنٹری لیڈر بلال غفار، بلاول تقریر کر سکتا ہے، بلال تقریر نہیں کر سکتا، چونکہ بلاول PP کا ہے، بلال PTI کا ہے۔ حسنین مرزا کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، پارلیمنٹری لیڈر۔ ہمارے عبدالرشید صاحب مجلس عملہ، انہیں تقریر نہیں کی گئی کہ ان کے پول نہ کھول دیں۔ اور سب سے بڑا حلیم عادل شیخ، اپوزیشن لیڈر، میں نام کو چھوڑیے نا، میری آپ سے نہیں بنتی، میں آپ کو بے نقاب کرتا ہوں، میں آپ کو لڑتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ سے نہیں ڈرتا ہوں، نہ ڈروں گا، اللہ سے ڈروں گا صرف۔ حلیم عادل شیخ کی تقریر کو بلڈوز کیا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بجٹ پہ بحث نہ کر سکے۔ بلاول کا اپنا حلقہ بارش میں ڈوب گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کراچی کے دشمن ہیں، میں کہتا ہوں سندھ کے دشمن ہیں۔ لاڑکانہ میں بھی کل نیوٹن نے دیکھ لیا کہ تھوڑی سی بارش زیادہ آیا، پورا لاڑکانہ میں پانی بہہ گیا۔ پچھلے سال جو فارمولا کراچی میں لگا تھا، وہ کل بلاول صاحب کے اپنے حلقے میں لاڑکانہ، میں کہتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کراچی کے ساتھ زیادتی ہے، یہ تو پورے سندھ کے دشمن ہیں، کراچی کے تو ہیں ہی ہیں۔ میں کہتا تھا نا کہ جی کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست یہ پکے کے ڈاکو ہیں۔ 2 روز پہلے کند کوٹ میں ایک ملک برادری کے ایک شخص کو ایک صوبائی وزیر کے سیکٹری کے رشتہ دار نے قتل کیا ہوا تھا، مطلب کچے کے ڈاکوؤں نے ایک شخص کو قتل کیا ہوا تھا کند کوٹ میں۔ ان کے جو لواحقین تھے اس مقتول کے، انہوں نے پکے کے ڈاکوؤں کا قافلہ کند کوٹ میں روک لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کے ساتھ جتنے پکے کے ڈاکو اس قافلے میں تھے، سندھ کے عوام نے ان کو روک لیا۔ اب سندھ کی عوام ان پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف میدان میں نکل آئی ہے، اور اس کا پہلا مظاہرہ کند کوٹ میں ہم نے دیکھا کہ غریب آدمی کو قتل ہونے کے خلاف وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو وزیر تھا ساتھ والی گاڑی میں، اس کے بندے نے قتل کیا تھا۔ تو لوگ اب روڈوں پہ نکل رہے ہیں، انشاءاللہ پورے کے سندھ میں ان پکے کے ڈاکوؤں کا گھیراؤ کیا جائے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر کو چیئرمین تو چھوڑیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہے کوئی۔ یہ ہے جمہوریت کو انہوں نے ڈال دیا وینٹیلیٹر پہ، اور ممبران کون ہے ماشاءاللہ۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس نے 1400 ارب کی کرپشن کی تحقیقات کرنی ہے، پبلک اکاؤنٹس کا، میرے ٹیکس پیئر، آپ کے پیسوں کا جس نے حساب لینا ہے، اس کے اندر بیٹھے کون ہیں؟
دودھ کی رکھوالی پہ بلی اور بلے بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. فریال تالپور صاحبہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس نے چوری کیا وہی آڈٹ کر رہا ہے, اور شرجیل میمن جس کا وہ اربوں روپے کا محل ہے. تو انہوں نے جمہوریت کو بیمار کیا. پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہمیں نہیں دی. بلاول صاحب کو سرکاری گاڑی کھپے اسلام آباد میں, وہاں انہیں ہیومن رائٹس کی پبلک اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. وہ شیری رحمان صاحبہ بھی وہ بھی چیئرمین ہیں, اور بھی بہت سارے ان کے لوگ ماشاءاللہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین شپ لیے بیٹھے ہیں. گاڑی آتا ہے, پیٹرول آتا ہے, انہیں 1 روپے کا پیٹرول بھی چاہیے اور 1 ارب کی کرپشن بھی چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹی سندھ میں نہیں ہے.